السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مولانا عادل محمود صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں کراچی، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ یہ فیمس بھی بہت ہے، کس حوالے سے لوگوں کے رشتے کرواتے ہیں، اور جو پہلے بیوی سے ڈرتے ہیں تو یہ خفیہ رشتے بھی کراتے ہیں۔ اپنی تعارف کرائیں گے آپ کے ساتھ؟ ماشاءاللہ جی، ہمارے الحمدللہ پچھلے سال بھی کراچی اجتماع پہ آنا ہوا تو بعض احباب جو بیویوں سے ڈرتے تھے، خاص طور پہ بعض قومیں تو بہت ڈرتی ہیں، گھبراتی ہیں اپنی بیویوں سے، اور ان کی مثال ایسی جیسے بلی کے گلے میں کون گھنٹی باندھے، تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو ان کو کہتے ہیں تم باروں بار جو ہے نا ٹھیک بیوی بچوں سے خفیہ ہو، باقی ساری دنیا کا مسجد میں نکاح پڑھایا الحمدللہ، ولیمہ ہوا باقاعدہ، تو یہ بھی کر لیتے ہیں تاکہ خفیہ گناہ نہ کریں، خفیہ نکاح کر لیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں شرعاً۔ بالکل بیوی سے اجازت لینا، بیوی کو مطلع کرنا کوئی ضروری نہیں، کوئی فرض واجب نہیں، ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں، آپ پٹھان کہہ رہے ہیں کہ پٹھانوں کے لیے ایک شادی کافی ہے، مجھے یہ بہت ہی عجیب جملہ لگا، یہ پٹھانوں کی شان کے خلاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دور میں ہر گھر میں 3-4 بیویاں اور کئی باندیاں ہوتے ہیں، ایک بیوی والا لاکھوں میں ایک صحابی ملتا ہے، اور ادھر افسوس کی بات ہے لاکھوں میں ایک مسلمان بھائی ملتا ہے جو دوسری شادی والا ہے۔ تو یہ اس سنت کے نہ ہونے سے کروڑوں لڑکیاں بے نکاح رہنے پہ مجبور ہیں، کروڑوں بیوائیں، کروڑوں مطلقہ۔ ان کا حل یہ ہے کہ ان کو 2-2 3-3 4-4 کو سنبھالا جائے۔ میں الحمدللہ قرآن سینے میں الف لام میم سے لے کر والناس تک، الف لام میم سے یقول تلک الرسل لن تنالوا والمحصنات لا يحب الله واذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا يعتذرون ما من دابة ربما سبحان الذي قال لم اقترب للناس قد افلح المؤمنون وقال الذين امنوا خلقوا ظلما ومن يخلق الماليه فمن اظلم من يرد حامim قال فما قسم الله تبارك الذي ما يسالون۔ حدیث کی ساری کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، حدیث کی ان ساری کتابوں میں الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے، قرآن و حدیث میں پڑھا ہے، حضور اور صحابہ کی زندگیوں کو، سیرت کو پڑھا ہے، اور حالات حاضرہ ہمارے سامنے ہیں۔ ان کی روشنی میں اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے مردوں کو جو نعمتیں سہولتیں دی ہیں، اللہ نے فرمایا 2-3-4 کو بانٹ دیا، اور ہم ایک ہی پر تن بن دھن لٹا رہے ہیں، اللہ کی قسم ظلم کر رہے ہیں۔ اور یہ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، جو یعنی چیز کو جگہ سے ہٹ کر استعمال کرنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اللہ نے دیا تھا 4 کو بانٹو، 3 کو بانٹو، 2 کو بانٹو، مجبور ہو، معذور ہو، بالکل گئے گزرے ہو، پھر چلو ایک پر اکتفا کرو۔ ادھر پورا پاکستان کیا گزرا ہے، افسوس صد افسوس۔ اور اب اللہ کی قسم کروڑوں لڑکیاں بے نکاح رہنے پہ مجبور اور غلط راستوں پہ چل رہی ہیں، خود بھی جہنم کے گڑھے میں جا رہی ہیں، اور کتنے مردوں کو جہنم کے گڑھے میں لے کے جا رہی ہیں۔ تو اس سنت کو زندہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں 4-4 مہینے لگاؤ اور 4-4 شادیاں کرو، ہاتھ کھڑا کرو، ارادہ کرو انشاءاللہ۔ 4-4 مہینے لگائیں گے، 4-4 مہینے بزرگوں، پھر ہاتھ کھڑا کرو، 4-4 مہینے 4-4 شادیاں۔